الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، سالانہ تقریب بخاری شریف جو اس مقام پر مغرب سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، متعدد علماء کرام کے خطابات سے آپ مستفید ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ سب علماء کرام کا بیان کرنا، آپ کا سماعت فرمانا قبول و منظور فرمائے. ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ کی توجہ کروا کر بات کو ختم کرتا ہوں. موجودہ دور میں بہت بڑے بڑے فتنوں کا ہمیں سامنا ہے. ایک خطرناک فتنہ جو امت کے لیے تباہی کا سبب ہے، وہ حدیث کے انکار کا فتنہ ہے. ہر باطل گروہ، ہر باطل مذہب، ہر باطل فرقہ وہ حدیث سے جان چھڑاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ حدیث ہر باطل کی ٹھکائی کرتی ہے. حدیث نے ہر باطل فرقے کا رد کیا ہے. یہی سبب ہے کہ انہوں نے بڑے شبہات پیدا کیے. بھئی قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ حدیثیں تو ضعیف ہوتی ہیں، قرآن ضعیف نہیں ہوتا. حدیثیں موضوع من گھڑت ہوتی ہیں، قرآن من گھڑت اور موضوع نہیں. حدیث تو بندہ اپنی طرف سے بنا سکتا ہے، قرآن نہیں بنا سکتا. حدیث کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس میں تعویلیں کی اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہوئے کہ بھئی حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مخالف نہ ہو، حدیث وہ چاہیے جو قرآن کے مطابق ہو. جو حدیث قرآن کے مخالف ہے ہم اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کے بہانے حدیث کے انکار کے لیے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ تقریب بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اور اللہ کی زمین پر صرف مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو پیغمبر کی حدیث کو ویسے مانتا ہے جیسے صحابہ نے مانا ہے. ہم نے پیغمبر کی سنت کو ویسے تھاما ہے جیسے صحابہ نے تھاما تھا. صحابہ نے حدیث کے ہر منکر کا مقابلہ کیا ہے، اور آج اللہ کی زمین پر صرف مسلک اہل حدیث ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء ہیں، یوتھ فورس کے شہین و شہباز ہیں. وہ حدیث کا منکر قادیانی ہو تو تب بھی، وہ حدیث کا منکر کوئی رافضی ہو تو تب بھی، وہ حدیث کا منکر کوئی تقلید کرنے والا ہو تو تب بھی، اللہ کی قسم ہے ہر جگہ پر، ہر فورم پر ایک مسلک حق کا، مسلک اہل حدیث ہے جس نے ہر فورم پر حدیث کے منکروں کا مقابلہ کیا ہے اور پیغمبر کی حدیث کا دفاع ویسے کیا ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے. اور کیوں نہ کرے
یاد رکھنا میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا عقیدہ ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، قرآن رب کا کلام ہے، پیغمبر کی حدیث بھی رب کی وحی سے ہے، اور قرآن حرام کہے حرام ہے، حدیث حرام کہے حرام ہے، قرآن حلال کہے حلال ہے، حدیث حلال کہے حلال ہے۔ اللہ کی قسم اگر حدیث کا انکار کرو گے تو قرآن باقی بچ سکتا؟ اس سپیکر بند ہی کر چھڑو، ہاں انہوں بند کر دے۔ عجیب بات ہے یار، مولوی دا دور لو آیا جیتے سپیکر کا دے واسے لائے نے۔ اللہ آپ کو برکت دے، تھوڑی بہتی برداشت بھی کر لو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محمد ذرا درود پھر پڑھو صلی اللہ ہو، اور پھر پڑھو ذرا صلی اللہ ہو۔ کنے خوش قسمت نے جنہ آج 100 واری درود پڑھے ہیں؟ کنے بندے نے؟ ایک 100 وار، ایک بندہ 2 بس۔ یار کاٹے علی گالی، کاٹے علی گالی، ہن پڑھو گے؟ اوہ اللہ تانوں عزتان دوے درود پڑھو گے؟ رب دی قسم ہے، رب زمین تو چوک کے آسمانہ تک بلندیاں تے پچا چھڑدا جے جڑا نبی پاک تے درود پڑھدا جے۔ رب دی قسم رب رزق دے برکتان دے دروازے ہی کھول چھڑدا ہے جڑا سچے نبی تے درود پڑھدا جے۔ اور درود پڑھیا کرو، رب دی قسم جے برکتیں بڑیاں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث ذیلوی رحمت اللہ لینا کہ ایک دن شگرد کہنے لگا حضرت جی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو عزت برکت بڑی عطا کی ہے، وجہ کیا ہے؟ شاہ جی کہتے ہیں اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، میں اور میرے گھر کا ہر فرد سچے نبی پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کر دی ہے۔ اور بھائیو درود میں برکت ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو سننا حدیث کی اہمیت ہے، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ بھی زندہ ہیں، منکرین حدیث پیدا ہو چکے۔ صحیح حدیث کے لفظ ہیں حضرت عمران بن حسین، بلکہ اس سے قبل ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور سنو جس طرح قرآن وہی ہے حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی اہمیت ہے، حدیث کی بھی اہمیت ہے۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو حدیث نہیں مانتا وہ قرآن بھی نہیں مانتا۔ سننا حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر صحابی رسول ہے، میرے پیغمبر جو بولے صحابی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ حدیث سننا تیرا سینہ ٹھنڈا ہو، کہتے کنتو اکتبو کل شیئن اسمعہو من رسول اللہ اريد حفظه فنهتني قريش فقال لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب 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 فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق۔ یہ حدیث صحیح سند سے ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے میں ہر حدیث لکھتا تھا، ہر بات لکھتا تھا، پیغمبر کی ہر حدیث کو لکھا کرتا تھا۔ بزرگوں نے کہا، بڑوں نے کہا، وڈیروں نے کہا نہ لکھا کر، آپ بشر ہیں، آپ کلام کرتے، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں۔ صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بندہ بہتا خوش بھی ہوئے تے پھر بھی گل غلط، تے غصے وچ بھی گل غلط، اور بہتا خوش سی نا سواری جو گواچ گئی تے اکھ لگ گئی، تے پھر اٹھیا تے ویکھیا سواری سامنے تے مرن دی پہلے ہرس لائی بیٹھا سی، تے سواری ویکھ کے تے خوش ہو کے آندا ہے
واہ ربا سونے تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا او بوتا بھی کام خوشی اللہ ہوئے تے گلہ پھر الٹ پلٹ سیانے آکیا بھی نہ لکھیا کر کدی خوشی ہوں دیئے تے کبھی بندے نو غصہ چڑھیا ہوں دا تے غصے چ بھی غلط گلہ اکاری عبدالرشید صاحب دے کولم میرا مطرب امیر ضلع مولانا شفیع صاحب دیگر ہمارے اکابرین قائدین سارے موجود ہیں عموماً مسئلہ لوگ پوچھنے آتے ہیں حافظ جی طلاق دے بیٹھا تے دیتی میں غصے چے تے دیتی میں تے طلاق دیندہ ہی بندہ غصے چے کدی بندہ انج بھی آندہ پلیے تو آج نہ بڑی سونی لگنی ہے تے جا میں تینوں طلاق دینا وہ کدی انج بھی ہویا ہے وہ بلیل پریشر چڑھیا ہوندہ تے پارا آئی ہویا تے بندہ طلاق دے فیر چھڑی ہوندہ ہے یعنی غصے میں بھی غلط بات زیادہ خوشی ہو تب بھی غلط بات نہ لکھا کر کہتے میں نے لکھنا چھوڑا اور سنو حدیث کی عزت کیا ہے حدیث کا احترام کیا ہے حدیث کا مقام کیا ہے حدیث کی فضیلت کیا ہے کہتے لکھنا چھوڑا محبوب سے ملا محبوب پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھتا لوگوں نے منع کیا ہے آپ کبھی غصے میں کبھی خوشی میں نہ لکھا کر کیا کہا اکتب 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 اور صحابی لکھا کر مجھے اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں خوشی میں ہوں تب بھی لکھا کر غصے میں ہوں تب بھی لکھا کر اور میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے سچ نکلتا ہے اے اللہ کی قسم سمجھو نا بات اور قرآن بھی حق ہے حدیث بھی حق ہے قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے باتیں بڑی آپ کھڑے تھے ایک آدمی آیا محبوب بندہ شہید ہو گیا ہے رب نے اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے میں سارے ہی معاف کر دیے یہ واپس چلا گیا کچھ دیر گزری آپ نے بلایا تال واپس آ جا وہ واپس آیا آپ کہتے آتانی جبرائیل اور میرے صحابی ابھی آسمانوں سے جبریل آیا ہے اور جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے اس بندے کو کہو کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے ہر قصور معاف ہے پر شہید کا قرضہ معاف اللہ کی قسم کی حدیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے اور وہی ہے جبریل وہی لائے پیارے بھائیو عقیدہ رکھو قرآن حق ہے حدیث حق ہے ہر باطل کرو حدیث کا انکار کرتا ہے حدیث کو جھٹلاتا ہے حدیث کا رد کرتا ہے صحابہ کون تھے وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے حدیث پہ بھی ایمان رکھتے قرآن پہ بھی یقین رکھتے حدیث پہ بھی یقین رکھتے حضرت عمران بن حسین ہے رضی اللہ عنہ ایک دن حدیث کا درس دے رہے ایک منکر حدیث اٹھا اس نے کہا حدیث نہ سنا ہمیں قرآن چاہیے حدیث نہیں چاہیے آپ کہتے قریب تو آ جا قریب آیا اس نے کہا حدیث نہیں چاہیے کہتا نہیں کہتا زور کی 4 رکعت پڑھنی ہے مجھے ذرا قرآن سے نکال کے دے عصر کی بھی 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں مجھے قرآن سے نکال کے دے مغرب کے 3 فرض ہیں عشاء کے 4 ہیں فجر کی 2 رکھتے یہیں پہ بس نہیں ہے اذان کے کلمات ہیں نکالو قرآن سے اللہ کی قسم ہے دین سمجھ نہیں آتا حدیث کے بغیر حدیث دین سکھاتی ہے عجیب مسئلہ ہے اور دنیا داری ہو تو دنیا میں بڑی عقل رکھتا ہے ہر کمپنی نا 2 نمبر چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی سٹیمپ تیار کرتی ہے ہونڈے والے موٹر سائیکل بناتے ہیں کہتے ہیں ہمارا مونوگرام ہو تو اصلی ہے
برانڈ کی سٹیمپ لگتی ہے، دنیا داری میں نہیں کہتا، ڈھونڈ کے اوریجنل چیزیں تلاش کرتا ہے۔ حدیث کی بات آتی ہے، کہتے پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کی قسم ہے، اور محدثین نے جو شرائط رکھی ہیں، سندیں موجود ہیں، سندوں کے اعتبار سے اللہ کی قسم رب نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج تک کوئی حدیث بدل سکا نہیں بدل سکا۔ سبب کیا ہے؟ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ تکلیف حدیث سے کیوں ہے؟ ہر باطل کرو کا رد حدیث میں ہے۔ حدیث بدعتیں نہیں چلنے دیتی، حدیث سے اللہ کی قسم خارجی معتزلہ اس دور کے قدریہ آج کے دور میں کوئی تقلید کرنے والا ہو، کوئی رافضی ہو، ختم نبوت کا منکر ہو، یا اعلانیہ طور پر کوئی حدیث کا انکار کرے، کوئی حدیث کی تعویل کرے، حدیث میں تحریف کرے، غلط ترجمہ کرے، اللہ کی قسم ہے ہم ان کی چوریاں چلنے دیں گے؟ یہی وجہ ہے اللہ نے مسلک اہل حدیث کو عزت دی ہے۔ آخری حدیث سنیں اور بات کو ختم کروں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جس طرح قرآن کی عزت کرتے تھے، حدیث کی بھی عزت اور دفاع کرتے تھے۔ انشاءاللہ محدثین کی جماعت ہے، اہل حدیثوں کی۔ یہی وجہ ہے ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے۔ صحابی رسول ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ کہتے رسول اللہ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استاذنکم الیہا قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن فسبہو سبا شیعہ ما سمعتہو سبہو مثلہو قد قال كنت احدث الرسول اللہ وتقول لنمنعہن۔ حدیث کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ عورت اگر مسجد میں آنا چاہے تو اس کو روکے، اور بولو روکے۔ اللہ دی قسم ایک حدیث آپ پڑھ لو نا تے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جاندہ ہے، تے سیانے بندے نا تے دیگ چک کرنی ہوئے تے دانا ایک ہی چک دینے۔ مسلم کی حدیث ہے عورت مسجد میں آنا چاہے تو روکو۔ اللہ کی قسم صرف اہل حدیث کی مسجدیں آپ کو آباد نظر آئیں گے۔ پورے کھڑیاں کا وزٹ کر کون اس حدیث کا منکر ہے؟ کون اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ لا تمنعوا، گر نماز پڑھے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، لیکن مسجد آنا چاہے، جمعہ پڑھنا چاہے، درس سننا چاہے، روکنا جائز۔ جدوں ہوندے نا جی حافظ سلمان آدم صاحب کو، عبید الرحمان بیس صاحب کو، جی حافظ جی عورت مسجد جا سکتی ہے؟ کدی نہیں پوچھیا بھی عورت مزار تے بھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کدی نہیں پوچھیا۔ بے پردہ ہو کے بازاروں کی زینت بن سکتی ہے کہ نہیں؟ جب پوچھتا ہے حدیث کی دشمنی میں پوچھتا ہے مسجد جا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر اگر ایک مسئلہ کے حق کا وہ مسئلہ کے لیے حدیث ہے جس نے پیغمبر کی ہر حدیث کو مانا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے، صرف اہل حدیث سے بات یہ حدیث ہے۔ مجھے دکھا پورے پاکستان میں کون اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ اہل حدیث سے بات نہ منع کرو، نہ روکو۔ بیٹا بلال تھا، اس نے کہا لنمنعہن، میں روکوں گا، میں منع کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فَسَبَّهُ سَبًّا شَيْخِيًا، ہائے بیٹا بلال ہے سگا،
سالم بیٹا دوسرا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو کبھی اتنے غصے میں دیکھا ہی نہیں جتنا غصہ آج آیا. کیوں آیا؟ کہ میرے بیٹے نے پیغمبر کی حدیث کا انکار کیا، نہیں مانا. ایک دوسری حدیث میں ہے تھپڑ مارا اس کے چہرے پر. تو نے پیغمبر کی حدیث کا انکار کیا. اللہ کی قسم ہے اس دور میں صحابہ نے پیغمبر کی حدیث کا دفاع کیا ہے. آج اللہ کی زمین پر ایک مسلک اہل حدیث ہے جس نے پیغمبر کی حدیث کا دفاع کیا ہے. بخاری کی حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہو. بخاری جی پیغمبر کی عزت نہیں رہتی، جی پیغمبر کی عزت نہیں رہتی، حدیثوں کو مانے، اسلام کی عزت نہیں رہتی. تو نے دین کو سمجھا ہی نہیں، تمہیں حدیثوں کو سمجھا نہیں. یہ حدیث میں ذکر ہے جی پیغمبر علیہ السلام نے جھوٹ بولا جی، یا پیغمبر علیہ السلام نے یہ کیا جی، لہذا حدیث پہ تان بنتا ہے جی. قرآن نے ذکر نہیں کیا نبیوں کا. اللہ کی قسم جو اعتراض تم حدیث پہ کرو گے وہ قرآن پہ آئے گا. کہتے جی صحابہ لکھا نہیں بعد میں، اور ظالموں جنہوں نے حدیث آگے بیان کی ہے قرآن بھی تو انہی نے بیان کیا ہے. جو اعتراض حدیث پہ کرو گے وہ قرآن پہ. جنہوں نے حدیث بیان کی ہے قرآن بھی انہوں نے بیان کیا. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے وہ قادیانیوں کو تکلیف کیا ہے. اللہ کی قسم حدیثوں میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کو تکلیف ہے حدیث سے. اس میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے. وہ کہتے حدیث رہنے دو، قرآن سے بات کرو. قرآن سے رابسی کو تکلیف کیا، صحابہ سے. میرے صدیق کی خلافت کا ذکر ہے بخاری میں، مسلم میں. میرے عمر کی خلافت کا ذکر ہے بخاری مسلم میں. حدیث میں وہ حدیث کا انکار کرتا ہے صحابہ کی عزت کے لیے. جتنے منکرین حدیث ہے اللہ کی قسم سب باطل ہیں، باطل گروہ ہیں. ایک جماعت حق ہے جو صحابہ کے پیروکار ہیں. صحابہ قرآن بھی مانتے تھے، حدیث بھی مانتے تھے. آج اللہ کی زمین پر صحابہ کے وارث صرف اہل حدیث ہیں. جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں ویسے ہی پیغمبر کی حدیث کو مانتے ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ ہم ہر باطل گروہ کا اور ہر حدیث کے منکر کا مقابلہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے. کوئی حدیث کی تعویل کرے، تحریف کرے، معنی بدلے، انکار کرے، ہیلا بہانہ کرے، امام کی بات ہے حدیث نہیں مانیں گے، کچھ کہے، انشاءاللہ ہم حدیث کا دفاع بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.